والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحماء بينهم. آمنت بالله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العلا کی حمد و ثنا، آقا انعامدار شفیع روز شمار محمد مصطفیٰ احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم پھر اللہ کی بارگاہ ناز میں جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو پیشگی قبول فرمائے. حضرات سامعین، اللہ رب کائنات نے کائنات عالم میں سب سے بلند ہستیاں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بنایا. نبیوں اور رسولوں میں تفاوت مدارج، درجے، مراتب مختلف رکھے. رسولوں میں بھی مراتب رکھے. کچھ اللہ کے اول العزم رسول ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب کے سرتاج ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. حضور کے اصحاب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت مصطفیٰ میں، امت محمدیہ میں سب سے اعلیٰ مرتبہ حضور کے اصحاب کا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی آل، آپ کے اصحاب بھی ہیں، حضور کی آل بھی ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، کہ میری اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو. اور اپنے اصحاب کے لیے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جو ان سے پیار کرے وہ میری وجہ سے پیار کرے. تو ہم حضور کی آل سے بھی اور حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں. آج کے اس خطبہ کے اندر جو میں نے اپنے خطبہ کو عنوان دیا ہے وہ ہے آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باہمی پیار. اور یہ صرف میں نے اپنی طرف سے یہ جملہ نہیں کہہ دیا، بلکہ اس کی تائید اللہ کے قرآن میں ہوتی ہے. اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
آپ کے فرمان سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رحماء بینہم، فرمایا جو میرے نبی کے اصحاب ہیں ان کا آپس میں پیار ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے۔ آل اور اصحاب، میں عرض کر رہا ہوں کہ آل رسول جو ہیں وہ اصحاب رسول بھی ہیں، اور ان کا آپس میں جو پیار ہے اس کو قرآن نے بیان کیا، اللہ پاک نے اپنا فرمان جو ہے ہمیں بتا دیا، فرمایا دنیا والوں یہ مت سمجھنا کہ میرے نبی کے صحابہ آپس میں نعوذ باللہ نفرت کرتے تھے، میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں رحماء بینہم، وہ آپس میں پیار کرتے تھے۔ آپس میں کیا کرتے تھے؟ پیار کرتے تھے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ پاک نے۔ اصحاب رسول کو یہ ڈگری کس نے دی؟ میرے رب نے دی ہے، اور جس کو ڈگری میرا رب دے دے اس سے کوئی ڈگری چھین نہیں سکتا۔ اللہ پاک کا عظیم کلام جو قلب محمد مصطفیٰ پر اترا ہے وہ کہہ رہا ہے بھئی آل و صحاب رسول آپس میں پیار کرتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے۔ آپ جتنی عربی تفاسیر اٹھائیں انہوں نے لغت کے حوالے سے رحماء کا یہ ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں المتحابون، آپس میں محبت کرنے والے، رحماء کا مطلب ہے آپس میں محبت کرنے والے۔ پھر فرماتے ہیں المتعاطفون، آپس میں نرمی رکھنے والے۔ پھر فرماتے ہیں المتوادون، آپس میں شدید محبت رکھنے والے تھے۔ کون؟ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پتا چلا قرآن نے بتایا کہ اصحاب رسول وہ آل رسول ہو یا حضور کے اصحاب ہوں، آپس میں کیا کرتے تھے؟ پیار کرتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ قرآن نے بیان کیا۔ بخاری شریف سے میں ایک حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم آقا نے عام مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عام مومنین کی یہ خوبی ہے، ترل مومنین، اے سننے والے آپ دیکھیں گے کہ مومنین جو ہیں وہ آپس میں مہربانی کا سلوک کرنے والے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں نرم سلوک کرنے والے ہیں، آپس میں نرم خو ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ پہلے میں نے اللہ کا فرمان کوٹ کیا، اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، اور محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی محبت میں، بھائی چارے میں، اتفاق اتحاد میں، یگانگت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ تو یہ کس نے ڈگری دی ہے؟ اللہ پاک نے۔ کیا؟ آپس میں پیار کرنے والے ہیں۔ بس انہی دو فرمانوں کو آگے لیے چلتا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں اور اسی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اس کی وضاحت میں اب آگے میں پیش کر رہا ہوں الصوارم المحرقہ فی نقد الصواعق المحرقہ، اس کے حوالے سے
اس کو روایت کرتے ہیں جناب ابو جحیفہ۔ یہ ابو جحیفہ جو ہے کون ہے؟ ابو جحیفہ مولا علی شیر خدا کے فالوور ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے محب ہیں، ان سے پیار رکھنے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دخلت علی علی فی بیتہ فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، ان کے پاس داخل ہوا، ان کے پاس آیا ان کے گھر میں، تو میں نے کہا حضور یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے وہ ہستی جو رسول اللہ کے بعد ساری امت مصطفیٰ میں، پوری امت مصطفیٰ میں سب سے بہترین ہستی۔ حضرت ابو جحیفہ نے کہا حضرت علی المرتضیٰ سے یا خیر الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سے بہترین ہستی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ آج آپ فرما دیتے بھی آپ نے اچھا کہا ہے، ٹھیک کہا ہے، نہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں مہلن یا ابا جحیفہ، ابو جحیفہ رک، میری بات بھی سن لے۔ حضور کیا بات ہے؟ فرمایا الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پوری کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ ابو جحیفہ کہتے ہیں حضور بتائیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر و عمر، فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آپ کا فرمان ختم نہیں ہوا، بلکہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں وَيْحَكَ یا ابا جحیفہ، ابو جحیفہ افسوس ہو۔ آج میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، آپ فرماتے ہیں لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن۔ آپ فرماتے ہیں ابو جحیفہ یاد رکھ، کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی نفرت جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمایا؟ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نفرت، علی پاک کی محبت، فرمایا یہ مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو گویا آپ بتا رہے ہیں کہ جس دل کے اندر بغض صحابہ ہو اور محبت علی ہو، وہ کسی مومن کے سینے میں دھڑکنے والا دل نہیں ہے۔ اب سنیے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نفرت تھی آپس میں، قرآن نے کہا پیار ہے، مصطفیٰ نے کہا ان کا آپس میں کیا ہے؟ پیار ہے، محبت ہے، اور یہ آپ سن رہے ہیں اس کا ثبوت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اماں جی، ہماری ماں جی، ام المومنین، مومنوں کی ماں، ہم مومن ہیں نا جی، تو مومنین کی ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا یا اباتی مالی اراکا یکسر النظر الی وجہ علی، یا اباتی مالی اراکا
تکسر النظر الی وجہ علی، ابا جی آپ اکثر مولا علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، مولا علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، اکثر تکتے ہیں، کیوں؟ آپ نے فرمایا بیٹی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا میری بیٹی میں نے محمد مصطفیٰ سے سنا تھا، حضور فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کا چہرہ تکنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ علی المرتضیٰ کا چہرہ تکنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہاں جی، تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضرت علی کا چہرہ تکو تو عبادت ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ یہ کسی پیارے کے لیے کہا جاتا ہے نا، جس سے پیار ہو اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں بولا جاتا نا۔ اب سنیے، چونکہ میں ایک ایک واقعے کو سامنے رکھ کے آگے جا رہا ہوں اور بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ عنہا آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں کی، کیوں؟ حضور نے منع فرمایا تھا، فرمایا علی تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ میری شہزادی کے ہوتے ہوئے تو کوئی اور دلہن لے آئے، کسی اور سے شادی کرے۔ تو حضرت علی پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا آپ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا اس کے بعد آپ نے شادیاں کی ہیں، تو جو آپ کی اولاد ہوئی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ایک کا نام رکھتے ہیں ابو بکر۔ کیا نام رکھتے ہیں؟ ابو بکر۔ بھائی اپنے بیٹے کا نام اس کے نام پر رکھا جاتا ہے نا جس سے پیار ہو، یعنی جس سے پیار نہ ہو بھلا اس کے نام پر اولاد کا نام کوئی رکھتا ہے؟ بھائی جس سے نفرت ہو اس کے نام پر اولاد کا نام نہیں رکھا جاتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کسی کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، کسی کا نام عمر رکھتے ہیں، عثمان رکھتے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اب آگے سنیے، حدیث بہت لمبی ہے مگر میں شارٹلی بیان کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک میں زبانی پیش کر سکتا ہوں مگر چونکہ ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے دو راوی ہیں، حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ حضور پاک حجۃ الوداع سے واپس آتے ہوئے 18 ذوالحج کو خم کے مقام پر ایک حوض ہے، وہاں پر پڑاؤ کیا۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضور نے آخذ بیاد علی، حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے صحابہ سے خطاب فرمایا، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قالوا بلا، قال الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، قالوا بلا، قال اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہے، ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جیا کہ ہم جانتے ہیں۔ فرمایا سن لو، یا اللہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں، حضور فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی ہے مددگار، فرمایا جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یا اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔
اچھا اس کے بعد یہ حضور نے ارشاد فرما دیا نا فَلَقِيَهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملے بعد میں اس واقعے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ سے۔ سنیے تو آپ نے فرمایا علی اللہ کا یبن ابی طالب، علی تجھے مبارک ہو، علی تجھے مبارک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق خوش ہوئے حضور کے فرمان سے اور مبارک دے رہے ہیں علی تجھے مبارک ہو، ہر صبح ہر شام ہر مومن اور مومنہ کا تو مددگار ہے۔ علی یہ پیار کی بات ہے نا جی۔ اب آگے سنیے جی، آل و اصحاب رسول کا پیار، یہ میرا موضوع ہے، اسی پر چل رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، مدائن فتح ہوا۔ ٹائم کتنا رہتا ہے؟ مدائن فتح ہوا، مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ مال غنیمت تقسیم فرماتے ہوئے آپ کے پاس احباب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مال غنیمت لیتے جا رہے ہیں۔ فَبَادَرَ إِلَيْهِ حَسَنُ بْنُ عَلِي فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آتنی حقی مما أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ الرُّهْبُ وَالْكَرَامَةُ فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ۔ حضرت حسن بن علی آئے، حضرت حسن مجتبی آئے، عرض کیا یا امیر المومنین، ارے مومنوں کے امیر، میرا حق مجھے دیجئے، مال غنیمت میں سے میرا حصہ مجھے دیجئے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویلکم ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو شہزادے، جی آیا نو۔ فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، 1000 روپے کا حکم دیا، 1000 درہم۔ فرمایا کہ 1000 درہم حسن کو دے دو۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین پاک آئے، فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، 1000 درہم ان کو پیش کیے۔ اس کے بعد آپ کا بیٹا آ گیا، حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، یا امیر المومنین آتنی حقی مما أفاء اللہ علی المسلمین فقال له الرهب والکرامة فأمر له ب500 دراہم۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر جب آئے، بیٹا آیا، ابا جی مجھے بھی دیجئے، یا امیر المومنین مجھے بھی میرا حصہ دیجئے۔ تو آپ نے 500 درہم کا حکم دیا۔ کتنے؟ بیٹے کے لیے کتنے درہم دیے؟ 500 درہم۔ اور آج کا کوئی وزیر ہوتا جی تو اپنے بیٹے کے لیے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا، اس لیے کہ ہمارے ہاں نیپوٹزم ہے، اقربا پروری ہے، ہم اپنوں کو نوازتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو 500 درہم دیتے ہیں، شہزادوں کو 1000 درہم دینے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے یا امیر المومنین انا رجل مشید، حضور میں نوجوان ہوں، جنگجو ہوں، اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ، میں نے جنگیں لڑی ہیں، حضور کے دور میں میں نے جنگوں میں شرکت کی ہے، میں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ اس وقت والحسن والحسین طفلان یضرجان فی سکک المدینہ، حسن اور حسین پاک تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ انہیں 1000 دے رہے ہیں اور مجھے صرف 500 دے رہے ہیں۔ اب سنیے توجہ کے ساتھ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حوالہ میرے پاس ہے، میں حوالے کے ساتھ بیٹھا ہوں، حوالہ میں پیش کروں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، اللہ پاک اسے اپنی رحمت ہی رکھے، اللہ پاک اسے اپنی رحمت ہی رکھے۔ 500 درہم بیٹے کو، 1000 درہم شہزادوں کو۔ اب سنیے، جب حضرت
عمر فاروق نے بیٹے کی بات سنی، فرمایا ٹھیک ہے تو نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، مجھے بھی ایک بات بتا۔ حضور کیا؟ میرا بھی ایک سوال ہے، جواب دے۔ اس نے کہا حضور پوچھئے۔ فرمایا اگر 1000 درم حسن پاک کو دیا ہے، 1000 درم حسین پاک کو دیا ہے، اور تو اعتراض کر رہا ہے کہ ان کو 1000، میں بیٹا ہوں مجھے 500 دے رہے ہو۔ فرمایا پھر میرے سوال کا جواب دے۔ ایتنی بے ابن کا ابیہما، اگر میں نے ان کو دیا ہے نا تو ایسے نہیں دے دیا، اگر 1000 لینے ہیں تو ان کے باپ جیسا باپ لاؤ، حسن اور حسین کے باپ جیسا باپ لا۔ بے امن کا امہما، اور جدن کا جدہما، جدتن کا جدتہما۔ فرمایا ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کے نانے جیسا نانا لا، ان کی نانی جیسی نانی لا، ان کے ماموں جیسا ماموں لا، ان کی پھپھیوں جیسی پھپھیاں لا، ان کے خالاؤں جیسی خالائیں لا۔ جانتا ہے وہ کون ہے؟ ان کا باپ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہی ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اجی تو یہ کیا تھا؟ اجی آل رسول سے پیار تھا نا صحاب کو، اجی حضرت عمر فاروق کو پیار تھا نا جی، اس لیے تو ایک جنگ میں یزدگر کی بیٹی حضرت امام حسین کے نکاح میں دے دیتے ہیں کہ تم شہزادے ہو، یہ بھی شہزادی ہے، اسے اپنے نکاح میں لے جاؤ۔ اپنے بیٹے کو نہیں دیتے بلکہ اپنے آقا کی آل اس کا خیال رکھتے ہوئے حضرت امام حسین پاک کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ جی یہ پیار تھا نا جی۔ اب آگے سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے آپ کی 10 رشتہ داریاں ہیں۔ کتنی رشتہ داریاں؟ 10 رشتہ داریاں ہیں حضرت عثمان غنی کی حضرت علی سے۔ اور سب سے بڑی بات، ہم پنجابی میں سانڈو کہتے ہیں اور اردو میں ہم زلف کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی آپس میں کیا ہیں؟ ہم زلف ہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، ایک شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا علی المرتضیٰ کے نکاح میں ہے، تو ہم زلف لگے۔ اور ایک اور رشتہ بھی میں عرض کر دوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی پوتی اور حضرت عثمان غنی کا پوتا، ان کا آپس میں نکاح ہوا، ان کی آپس میں شادی ہوئی۔ اتنی بڑی قرابت۔ اور پھر سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر، ان کی بیٹی ہے ام فروہ، ان کی شادی ہوئی امام باقر سے، حضرت حسین پاک کے پوتے سے۔ بھائی یہ رشتہ داریاں ویسے ہی ہو جاتی ہیں، جب آپس میں پیار ہوتا ہے تو رشتہ داریاں ہوتی ہے نا۔ اور اصحاب رسول حضور کی آل کا ادب کیا کرتے تھے۔ میں آج یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب میں لکھا ہے، ان تینوں کے حوالے سے لکھا ہے۔ ابھی میں 2 کا ذکر کر رہا ہوں، یعنی 2 کے بارے میں الگ سے روایت لی ہے، 2 کے بارے میں الگ سے۔ ایک روایت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ہے، ایک روایت حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ہے۔ کیا ہے سنیے، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس حضور کے چچا کسی راستے میں آ رہے ہوتے تھے اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق اگر سواری پر ہوتے تو سواری سے نیچے اتر جاتے اور کھڑے ہو کر حضور کے چچا کا استقبال کرتے، حتیٰ یجوز عباس بن عبد المطلب، جب تک حضرت عباس گزر نہ جاتے کھڑے رہتے۔ حجی یہ حضور کی آل کا ادب ہے، یہ حضور کی نسبتوں کا احترام ہے، اور صحابہ کر رہے ہیں۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں ان کا آپس میں پیار تھا، ان کی محبت تھی آپس میں کہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے واقعات اور حالات اس وقت میرے سامنے ہیں، میں صرف ایک کوٹ کر رہا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا بچا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا اور یاد رکھنا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کا جو نکاح سیدہ فاطمہ زہرا سے ہوا تھا، تاریخ کی کتابیں کھنگال لو، نکاح کے گواہان میں حضرت عثمان غنی ہیں، گواہوں میں حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ وہ ہیں، زیرہ بیچنے جا رہے تھے نا حضرت علی اپنے نکاح کا انتظام کرنے کے لیے، شادی کا انتظام کرنے کے لیے، تو راستے میں حضرت عثمان غنی آئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جی زیرہ بیچنے جا رہے، چلو مینو چ دے، مجھے دے دو۔ ہاں جی 400 کے اندر خرید لی، تھوڑی سی دور گئے، علی واپس ہٹو، کیوں؟ ارادہ بدل تو نہیں گیا؟ فرمایا ارادہ نہیں بدلا، یہ زیرہ بھی لے لو، یہ پیسے بھی آپ کے اور یہ زیرہ بھی آپ کے۔ بھئی جن کی شادی کے اندر خرچہ جو ہے حضرت عثمان غنی کا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی ابھی بھی پیار نہیں ہے، یہی پیار تو ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت، کیا؟ حضرت زید بن ثابت، یہ حافظ قرآن صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں، توجہ میری طرف، اوے عمر سو نہ جا، عمر چوک سے آئے ہو تو پھر سو جاتے ہو۔ بات کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن مبارک زید بن ثابت کی، یہ وہ صحابی ہیں حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، جب قرآن پاک لکھا جا رہا تھا تو حضرت زید بن ثابت اس کے چیئرمین تھے، اس پوری کمیٹی کے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی ایسا ہی عالم دین ہے، حضور کے صحابہ میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت زید بن ثابت سوار ہیں، اخذ ابن عباس برکابہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، حضور کے چچا زاد، وہ جلدی سے اٹھے، انہوں نے رکاب تھام لی، لگام پکڑ لی، تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے لا تفعل، عبداللہ یار ایسا نہیں کرو، تم رسول اللہ کے قرابت دار ہو، تم ایسا کرتے ہو۔ تو آگے سے حضرت عبداللہ بن عباس نے پتہ ہی کیا جواب دیا؟ آپ فرمانے لگے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں محمد پاک نے سمجھایا ہے علماء کا ایسے ادب کیا جاتا ہے، ہمیں سمجھایا ہے مصطفیٰ نے کہ علماء کا ایسے ادب کرتے ہیں۔ اچھا پھر آگے سے پتہ ہے کیا کیا؟ حضرت زید بن ثابت جلدی سے آگے بڑھے، ان کا ہاتھ پکڑا، چونکہ ہاتھ میں لگام تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑا، چوم لیا، بوسہ دیا۔ حضور یہ کیا؟ فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، آپ فرمانے لگے کہ ہمیں حضور نے ہماری تربیت کی ہے، حضور نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اہل بیت کا اس طرح ادب کر۔ پتہ چلا اللہ کے فرمان سے رحماء بینہم، آپس میں ان کا پیار تھا، آپس میں ان کی محبتیں تھیں۔ بہت سارے ایسے واقعات تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہیں
تمام کتب کے اندر موجود ہیں کہ ان کا آپس میں پیار تھا، آپس میں محبتیں تھیں. بھئی یہ محبتیں ہی تھیں کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہوا کھڑا ہے تو پہرا حضرت حسن دے رہے ہیں. پہرے دار حضرت حسن پاک ہے، پہرے دار حضرت حسین پاک ہے. سامعین محترم، دعا ہے اللہ کی عظیم بارگاہ میں کہ اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا